بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا ٹاپک جس کا عنوان ہے ہجرت حبشہ۔ چلیے بچوں بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا ٹاپک جس کا عنوان ہے ہجرت حبشہ، جو کہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 34 یعنی 34 پہ۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں اور اپنی لیڈ پینسلز ہاتھ میں لے لیں، تاکہ اگر ہمیں کوئی مشکل ورڈ، مشکل لفظ نظر آئے تو ہم اس کو انڈر لائن کر کے اس کا میننگ تلاش کر سکیں۔ ہاں جی، تو بچوں ہجرت حبشہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ جب مسلمانوں پر اہل مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مسلمان اگر چاہیں تو ملک حبشہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا حکمران نجاشی بڑا نرم دل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ سرزمین ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان کا پیچھا کیا گیا، لیکن یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو چکے تھے، اس لیے کفار مکہ انہیں روکنے میں ناکام ہوئے۔ یہ قافلہ حبشہ کی زمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تو بچوں جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ تھا رجب یعنی اعلان نبوت کا 5واں سال، اور یہ مہینہ تھا رجب کا، جس میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس ہجرت کے تقریباً 3 ماہ بعد اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، تو یہ لوگ مکہ میں ہی چھپ کر رہنے لگے۔ یہ ہجرت دوسری ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ان لوگوں کی واپسی کا جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سے زیادہ تکلیفیں دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال 80 مردوں اور 18 عورتوں نے حبشہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں قریش کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور یہ لوگ امن و امان سے وہاں رہنے لگے۔ قریش کو اس پر بے حد غصہ آیا، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی۔ تو بچوں دوسری ہجرت حبشہ کے دوران کفار مکہ نے غلط فہمی یعنی غلط اطلاع پہنچائی کہ وہاں کے جو قریش کے جو کافر تھے، جو کفار تھے مکہ کے، ان لوگوں نے دعوت اسلام قبول کر لی ہے، اور جب کئی لوگ جو حبشہ چلے گئے پہلی ہجرت کے موقع پر وہ واپس لوٹ کر آ گئے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ مکہ کے جو کفار تھے وہ تو جھوٹ بول رہے تھے، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو وہ وہاں چھپ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد جب مکہ کے کفار کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس مکہ تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے ان کو مزید اذیتیں دینا شروع کر دیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کی اجازت دی، جس میں 80 مردوں اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ کفار مکہ کی مسلمانوں کے خلاف سازش۔ کفار نے 2 ارکان عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید پر مشتمل ایک وفد کو تحائف دے کر بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں اور بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے پوچھا، ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ وفد نے جواب دیا، ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین بنا لیا ہے۔
نجاشی بہت عقلمند اور انصاف پسند بادشاہ تھا. اس نے دونوں کی بات سن کر کہا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک ان لوگوں کا جواب نہ سن لوں جن کی تم شکایت کر رہے ہو. یہ کہہ کر نجاشی نے مسلمانوں سے حالات پوچھے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار اور حرام کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، ہم طاقت کے سوا کسی قانون کو نہیں مانتے تھے. تب اللہ نے ہم پر ترس کھایا. اللہ نے ہم میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کی سچائی، ایمانداری اور پاکیزگی کو ہم سب جانتے ہیں. اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ہر برائی اور گناہ سے بچنے کے لیے کہا. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے تو مکہ مکرمہ کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ گمراہی کے راستے پر چلیں. ہم نے قریش مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ کے ملک ہجرت کی. ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو بچوں، جیسے ہی کفار مکہ نے 2 وفد کے تھرو تحائف بھیجے نجاشی کے پاس، جو بادشاہ نجاشی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، یعنی جتنے لوگ بھی ہجرت کر کے حبشہ آئے تھے ان کا کہا گیا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کوئی نیا دین اپنا لیا ہے. تو نجاشی ایک بہت عقل مند بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کی بات تو سنی ہے، اب میں ان لوگوں کی بات بھی سنوں گا. تو جب نجاشی نے سب مسلمانوں سے سوال کیا تو انہوں نے حضرت جعفر طیار کو آگے کیا تاکہ وہ بتا سکیں کہ کفار مکہ نے ان پر کتنے ظلم ڈھائے ہیں اور کیوں ڈھائے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے پہلے گمراہی کے راستے پر تھے اور جب سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا دین اپنایا ہے، جب سے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی ہے اور مسلمان ہوئے ہیں، تب سے یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. نجاشی نے یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا. کفار مکہ نے ایک اور چال چلی. انہوں نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں کیونکہ یہ ان کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھتے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب نے جواب دیا، میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اس پر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ تھے اور نہ کم. اس طرح کفار مکہ ناکام واپس لوٹ آئے اور مسلمان امن و امان سے حبشہ میں رہنے لگے. تو بچوں، ہم نے چیپٹر پڑھا ہجرت حبشہ. آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی بھی طریقے سے جتنے بھی مسلمان ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس مکہ لا سکیں تاکہ وہ ان کو مزید اذیتیں دے سکیں. لیکن وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت عقل مند تھا. اس نے دونوں طرف کی بات سنی اور تمام مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دی. چلیے بچوں، ہمارا یہ لیکچر آج یہیں تک. اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا، ریوائز کریے گا اور سمجھیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.